معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ 6 مارچ کو آج سے 5 دن قبل پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع میاں والی میں ایک بڑا اندوناک اور دردناک واقعہ رونما ہوا کہ ایک شفاق باپ نے اپنی 7 ماہ کی بیٹی کو، جس کو اس کی ماں دودھ پلا رہی تھی، فیڈ کر رہی تھی، اس کو ماں سے چھین کر زمین پر پٹخا اور پھر 5 گولیاں مار کر اس بچی کو ظالمانہ طریقے کے ساتھ قتل کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں حساس دل و دماغ رکھنے والے افراد اس واقعہ سے متاثر ہوئے۔ امریکن میڈیا، امریکن لوگ بھی اور ویسٹرن میڈیا ان چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے۔ پاکستان کا اور اسلام کا ایک نیگیٹو امیج اور نیگیٹو چہرہ لوگوں کے سامنے پورٹریٹ کرتا ہے۔ حالانکہ یہ واقعات ایکسیپشنل ہوتے ہیں، استثنائی ہوتے ہیں، لیکن مغربی میڈیا ان چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو وہ ہماری ایک نیگیٹو تصویر دنیا کے سامنے لائے گا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اسلام میں بیٹی کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ جب دنیا کی تمام تہذیبوں نے عورت کو ریجیکٹ کر دیا، چاہے وہ ایجپشین سیولائزیشن ہو، وہ گریک سیولائزیشن ہو، وہ رومن سیولائزیشن ہو، وہ پری اسلامک عربک ٹرائبل کلچر ہو، جب دنیا کی ہر تہذیب نے عورت کو ریجیکٹ کر دیا تو اسلام نے عورت کو عزت اور وقار کی چادر عطا کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے عورت کو آنر کیا، اس کی عزت کو بیان کیا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات کے ذریعے اور اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے بیٹی کو باعث رحمت قرار دیا، باعث خوشی اور باعث مسرت قرار دیا۔ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، وگرنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت بڑی بابرکت ہے جس کے ہاں پہلی پیدائش بیٹی ہو۔ اللہ اکبر! جس کے ہاں پہلی پیدائش بیٹی ہو وہ برکت والی عورت ہے۔ اسلام سے قبل جب ٹرائبل جو کلچر تھا، جو قبائلی نظام تھا، اس کے اندر جن کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی وہ پریشان ہو جاتا باپ کہ میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ بھی 6 سال تک بیٹی کو فیڈ کرتے۔ جب 6 سال سے اس کی عمر بڑھنے لگتی تب جا کر اس کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا، اس کو قتل کر دیا جاتا۔ یعنی میاں والی کا یہ جو 7 ماہ کی بچی کو قتل کرنے کا واقعہ ہے، یہ تو زمانہ جاہلیت کے ظلم سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ 6 سال تک بیٹی کو زندہ رہنے دیتے، اور اس کے بعد اس کو گڑھا کھود کر دھکا مار کر اس بچی کو، اس کے زندگی کے چراغ کو گل کر دیا جاتا تھا۔ آؤ، یہ قرآن حکیم ہے میرے سامنے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے بیٹی کو کیا مقام عطا کیا۔ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور مغربی میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اسلام ڈپرائیو کرتا ہے عورتوں کو ان کے رائٹس سے، اسلام آنر نہیں کرتا، جبکہ اسلام بھی کرتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ کے حبیب کے ارشادات اور حضور کا اسوہ عورت کو عزت عطا کرتا ہے، لیکن معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دین کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ کے اسوہ مبارکہ کو عام کرنے کی اور لوگوں کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید کی 4 صورتوں سے مختلف مقامات پر اس حوالے سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ نحل، اس کا میں آپ کے سامنے ریفرنس دے رہا ہوں۔ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس وقت ان کا کیا جو ہے وہ رویہ ہوتا، وہ باپ جس کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی۔ یہ قرآن مجید کا 14واں پارہ سورہ النحل ہے، اور آیت نمبر اس کی 58 اور 59 میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا۔ 58 آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، کافروں کو، مشرکوں کو، اسلام سے قبل کا جو جاہلی معاشرہ ہے اس کو، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، گویا اس کے چہرے پر کالک ملی ہوئی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے بھر جاتا،
وہ اندر ہی اندر میں گھٹنا شروع ہو جاتا. گویا اس کے گھر میں صفے ماتم بھی جاتی کہ ہمارے ہاں جو پیدائش ہوئی ہے وہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. قرآن مجید کیا پکچرائز کرتا ہے اس ایٹماسفیئر کو، اس ماحول کو، کیا منظر کشی کرتا ہے اس کی. کہا یتوارا من القوم، وہ پھر قوم سے چھپتا پھرتا، من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر کو جس کو وہ بری سمجھتا ہے، جس کی اس کو بشارت دی گئی ہے، اس کو سن کر وہ قوم سے چھپتا پھرتا اور پھر دل میں یہ خیال کرتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا ذلت کے ساتھ اس بچی کو اٹھائے رکھے، یعنی اس کو زندہ رہنے دے اور معاشرے کے اندر اپنا سر نیچا کر لے، یعنی ذلت کے ساتھ اس کو باقی رہنے دے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین کے اندر گاڑ دے، اس کو مٹی میں دفن کر دے. یعنی اس کو دو فیصلے کرتا، یا میں ذلت کے ساتھ اس کو زندہ رہنے دوں، یا اس کو جو ہے وہ مٹی میں دبا دوں، زمین میں گاڑ دوں. قرآن مجید کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. ان دونوں سوچوں کی نفی کی، اس تصور کی بھی نفی کی کہ اگر تو نے اس کو زندہ رکھا ہے اور اس کو بوجھ سمجھا ہے، اس کو اپنی کمزوری کی علامت سمجھا ہے، تو فرمایا تیرا یہ فیصلہ اور تیری یہ سوچ بھی بری ہے. اور اگر تو نے اس کو قتل کرنے، اس کو مارنے، اس کو زمین میں گاڑنے، اس کو مٹی میں دفنانے، زندہ درگور کر دینے کی تو نے پلاننگ کی ہے، تو یہ تیری یہ سوچ بھی بری ہے. کس وجہ سے کر کے عرب کا معاشرہ ایسا کرتا، یا آج ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ پوری دنیا میں ابارشن کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ اور پھر اس کو انلیگل کرنے کے حوالے سے پھر قانون سازی ہوتی ہے، کیوں ابارشن ہوتا ہے؟ آپ ہندوستان کو دیکھ لیں کہ اس کی آئے روز جو ہے وہ رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں. خود مغربی دنیا کے اندر ابارشن جو ہے وہ کہ بچوں کو ضائع کر دینا، اس پر پورا ایک الگ ٹاپک ہے، میں کبھی گفتگو کروں گا. لیکن ابھی جو فوکس ہے میرا وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے یا بچی کو قتل کر دیتے، تو اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ عربوں میں تو یہ بات تھی کہ 3 وجوہات، مین وجوہات تھیں. ان میں سے ایک وجہ یہ تھی، جو ان میں کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے وہ کسی کو داماد نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی بیٹی جوان ہوگی تو کوئی ہمارا داماد بنے گا، تو اس کو قتل کر دیتے. اور کچھ قبائل کی سوچ یہ تھی کہ بیٹے جو ہوں گے وہ بڑے ہو کر جنگوں میں ہمارا ساتھ دیں گے، بیٹیاں تو ساتھ نہیں دیں گی. اس سوچ کی بنیاد پر قتل کر دیتے. اور پھر تیسری سوچ جو آج بھی کچھ معاشروں میں کامن ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اکنامیکلی سپورٹ نہیں کرے گی، معاشی دست و بازو نہیں بنے گی، جس کی وجہ سے کر کے لڑکی کا قتل کر دیا جاتا. یہ جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے اندر بھی اس انسان کی انہی چیزوں میں سے کسی ایک سے سوچ ملتی ہے کہ میری بیٹی ہوگی، اور پھر بیٹا کیوں نہیں ہوا اور بیٹی کیوں ہوئی ہے، اور بیٹی جوان ہوگی تو شاید اس کے لیے کوئی عزت میں کمی کا باعث بنے. یہ جو سوچ ہے کہ ان کو کی وجہ سے کر کے جو پاورٹی کی سوچ ہے، غربت کی وجہ سے، مفلسی اور تنگ دستی سے قتل کرنا ہے، قرآن مجید نے اس تصور کی نفی کی. اللہ پاک نے سورہ الشورى کے اندر ارشاد فرمایا، یہ 25واں پارہ ہے، سورہ الشورى ہے، اور اس کی آیت نمبر 50 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. پہلے پاورٹی والی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس بات پر یہ سورہ الشورى کی آیت کریمہ آپ سن لیں. آیت نمبر 50 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو عورت کی چوائس ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکورا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناسا. آیت نمبر 49 کے اندر فرمایا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے.
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رہنے دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ کس کو بیٹی دینی ہے اور کس کو بیٹا دینا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پھر اگلی اپنی صفت بیان کی، وہ قدیر بھی ہے، وہ قادر ہے کہ بیٹی کے بجائے بیٹا دے، وہ قادر ہے کہ بانجھ کا بانجھ پن ختم کر کے اس کو اولاد دے۔ لیکن اس کی حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے کر کے کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے اور کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے۔ اور یہ تقسیم اس نے اپنے پیغمبروں میں بھی رکھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں عطا کی، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، بیٹیاں عطا کی، بیٹا نہیں دیا، اپنی اسی تقسیم کے اصول کے تحت۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ان کا داماد بنا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹیاں عطا کی، بیٹا نہیں عطا کیا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کو بیٹے عطا کیے، بیٹیاں نہیں عطا کی۔ اور پھر تیسری مثال یہ ہے کہ ہمارے آقا سرور کون مقام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا کی۔ تو فرمایا یہی اصول ہم معاشرے میں رکھتے ہیں کہ کسی کو بیٹی دیتے ہیں، کسی کو بیٹا دیتے ہیں، کسی کو بیٹی اور بیٹیاں بھی دیتے ہیں، بیٹے بھی دیتے ہیں، اور کسی کو بانجھ رکھتے ہیں۔ ساتھ یہ صفات بیان کی کہ اللہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نے کیا عطا کرنا ہے، اور اللہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ تم اللہ کی حکمتوں سے واقف نہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں یہب، یہ عربی زبان میں ہبہ کرنا، ہبہ کہتے ہیں عطیہ دینا، گفٹ کرنا۔ آیت کی ترتیب بتا رہی ہے، یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکورا، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، تو بیٹی کا ذکر بیٹے سے مقدم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کا ذکر بیٹے سے اللہ پاک نے پہلے فرمایا ہے۔ تو جس گھر کے آنگن میں بچی آنکھ کھولتی ہے، اس کے تو در و دیوار خوشی مناتے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہوا، اللہ کی رحمت اس گھر میں آئی ہے۔ اور اللہ پاک نے بیٹی کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ تو یہ جو بچی کو قتل کر دینا ہے پاورٹی کے خوف سے اور غربت کے ڈر سے کہ کہیں یہ ہمارے اوپر بوجھ نہ پڑے، تو اللہ رب العزت نے اس تصور اور سوچ کی نفی کی 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غریبی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، فیئر آف پاورٹی کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تمہیں بھی رزق عطا کریں گے اور انہیں بھی رزق عطا کریں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بلا شبہ ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اپنی اولاد کو قتل کر دینا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے بچی کی پیدائش کو نحوست کی علامت سمجھنا۔ ہندوستان میں خامد مرتا تو اس کی بیوی کو بھی ساتھ چتا کے اوپر جلا کر خاکستر کر دیا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے، بیوہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلا نکاح ہی ایک بیوہ سے کر کے عورت کی عزت کو چار چاند لگا دیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین کیسا عورتوں کے لیے رافت و رحمت کا باعث ہے۔ جو عورت آج پلے کارڈ اٹھا کر کے آزادی مانگتی ہے، اس کو غلامی سے مصطفیٰ نے آزاد کروایا، اس کو عزت مصطفیٰ نے عطا کی، اس کو حقوق مصطفیٰ نے عطا کیے۔ اولاد کو ماں باپ کا تابعہ دار کر کے اس کو راحت اللہ اور اس کے رسول نے عطا کی۔ پھر قرآن مجید کی سورہ تکویر کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ تکویر کے اندر، یہ 30واں پارہ ہے، سورہ تکویر کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ فرمایا اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے
سوال کیا جائے گا، اللہ کی عدالت لگے گی. وہ بچی بھی ہوگی جس کو قتل کیا گیا، وہ بچی بھی ہوگی جس کو زندہ درگور کیا گیا، اور باپ بھی ہوگا. دنیا کی عدالتیں تو شاید انصاف نہ کر سکیں، باپ بھی ہوگا. اور اس بچی سے پوچھا جائے گا بے ای ذنب قتلت، کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا، کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا. اللہ اکبر، کیوں تجھے 5 گولیاں ماری گئیں؟ تو شاید اس وقت وہ بیٹی کہے گی کہ مجھے اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ میں صنف نازک تھی، میں کمزور تھی، مجھے اس وجہ سے زندہ درگور کیا گیا کہ میں کما نہیں سکتی تھی، مجھے اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ میں باپ کا دست و بازو نہ بن سکتی تھی، مجھے اس وجہ سے قتل کیا گیا تھا کہ مجھے بڑے ہو کر کسی اور کے گھر کو جا کر بسانا تھا. اس وقت جو حشر باپ کا ہوگا، جو سلوک باپ سے ہوگا، اس کا تصور کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا ہے. امام بخاری نے کتاب المفرد کے اندر حدیث بیان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوئیں، ایک بیٹی پیدا ہوئی، لوگ کہتے ہیں بھئی اس کے ہاں بیٹی ہو گئی، اور پھر دوسری عورت کے ہاں پیدائش ہوئی، وہ بھی بیٹی ہوئی، اور پھر تیسری پیدائش ہوئی، وہ بھی بیٹی پیدا ہوئی. فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں، فصبر علیہن، اس نے ان پر صبر کیا، شکایت نہیں کی، جزا فضا نہیں کیا، دل میں گھٹن محسوس نہیں کی، لوگوں کے سامنے شکایت نہیں کی، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کی، ان پر صبر کیا. وَأَطْعَمَهُنَّ، اور اپنے ذرائع آمدن میں سے ان کو کھلایا، وَسَقَاهُنَّ، ان کو پلایا، وَكَسَاهُنَّ، اور ان کو پہنایا، من جدتہ ہی، جو اس کے پاس معاشی حالات تھے، وسائل تھے، جو سورس آف انکم اس کا پاس تھا، اس میں سے ان بیٹیوں کو پڑھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، پلاتا بھی رہا، ان کو پہناتا بھی رہا. فرمایا کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ یوم القیامۃ. اللہ اکبر، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ بیٹیاں قیامت کے دن کی آگ کے سامنے پردہ بن جائیں گی، اور دوزخ کی آگ ان بیٹیوں کے باپ کو چھو نہ سکے گی جس نے اپنی بیٹیوں کو اپنی انکم سے، اپنی کمائی سے، حلال کی کمائی سے کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، پہنایا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، بسایا بھی ہے. اللہ اکبر. امام بخاری ایک اور حدیث صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، کتاب الادب کے اندر. امام مسلم نے اسی حدیث کو صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ کے اندر بیان کیا. یعنی یہ جو حدیث میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور وہ بڑی تانگ دست تھی، اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اس نے مجھ سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، اور میرے پاس اس وقت ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، اور میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی. جب اس عورت کو دے دی تو اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا. بیٹیاں بھی بھوکی تھی، ماں بھی شدید بھوکی تھی، لیکن ماں نے نہیں کھایا، اور اپنا لقمہ جو خود کھا سکتی تھی بیٹیوں کو کھلایا. اور اس کے بعد وہ عورت بیٹیوں کو لے کر چلی گئی. تھوڑی دیر گزری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس عورت کا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح وہ آئی اور اس طرح میں نے کھجور دی، اور اس نے 2 ٹکڑے کر کے خود نہیں کھائی، بیٹیوں کو کھلائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابتلیا، فرمایا جو شخص مبتلا کیا گیا من البنات بشیء، جو شخص بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا، فاحسنہن، اس نے ان کے ساتھ احسان کیا، ان بیٹیوں سے اچھا برتاؤ کیا، ان سے اچھا سلوک کیا، کن لہ سترا من النار، فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ کے سامنے وہ بیٹیاں پردہ بن جائیں گی. اللہ اکبر، وہ بیٹیاں پردہ بن جائیں گی.
کہ جس ماں باپ نے ان کو کھلایا پہلایا، ان ماں باپ کو جہنم میں گرنے سے بچانے کا سبب بیٹیاں بنے گی۔ کیسا ظالم باپ ہے جو 5 گولیوں سے اپنی 7 ماہ کی بیٹی کو اڑا رہا۔ آئے روز نئے نئے واقعات اس قسم کے ہوتے رہتے ہیں کہ عورت کو تانے دیے جاتے ہیں، عورت کو پریشرائز کیا جاتا ہے، عورت پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ بیٹیاں ہی پیدا کرتی ہے۔ ایسا کہنے والا کانپتا کیوں نہیں ہے کہ بیٹی پیدا کرنا عورت کا اختیار اور عورت کی چوائس ہی نہیں ہے، عورت کی مرضی نہیں ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ اور آج تو میڈیکل سائنس، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، میڈیکل سائنس پروو کر رہی ہے کہ بچی کی پیدائش جو ہے اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ قرآن حکیم نے تو 1500 سال پہلے ہی بات کر دی تھی کہ جس کو میں چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا بیٹا عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، اگر 3 بیٹیاں نہ ہوئیں، 2 بیٹیاں ہوئیں تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں اڈلٹ ایج کو پہنچ گئیں، بالغ ہو گئیں، فرمایا جاء یوم القیامت آنا و ہوا کہاتین و دما اصابعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی اور 7 والی انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ وہ شخص جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ میں اور وہ کٹھے ہوں گے، یعنی اس کو محمد عربی کی سنگت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے والا، بیٹیوں کے لیے خرچ کرنے والا، بیٹیوں کو خوش کرنے والا، بیٹیوں کی عفت و پاک دامنی کے لیے کوششیں کرنے والا، بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے والا، مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اس کو جنت بھی ملے گی۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، جنت بھی ملے گی اور کملی والے کی سنگت بھی ملے گی۔ جاء یوم القیامت آنا و ہوا کہاتین۔ حضور نے اس طرح مبارک انگلیاں جوڑی، اور حضور کی انگلیاں کائنات کے سارے انسانوں کی انگلیوں سے افضل ہے۔ حدیث میں پھر حضور نے ان دونوں انگلیوں کو ملایا، فرمایا اس طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں کٹھی ہیں، وہ شخص اور میں اس طرح دونوں کٹھے ہوں گے۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں راحت کا باعث ہے، بیٹیاں سکون کا باعث ہے، بیٹیاں رحمت کا باعث ہے، بیٹیاں رزق کی آنے کا سبب ہیں، بیٹیاں اللہ کی منشا کا سبب ہیں، بیٹیاں جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، بیٹیاں جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہیں، بیٹیاں دلوں کا سکون ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ کتنے ہی ایسے بوڑھے ہیں جن کے بیٹے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بیٹیاں نہیں چھوڑتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا سلوک اپنی بیٹیوں کے ساتھ انتہائی شاندار رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت جب رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا، حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوتا ہوگا جب رسول اللہ حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے۔ قام الیہا، حضور کھڑے ہو جاتے، ورحب بہا، اور ان کو مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے، ویلکم ویلکم، میری بیٹی آئی ہے، میری ڈاٹر آئی ہے، میری۔ حضور نے ان کو دل کا ٹکڑا کہا، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، لخت جگر ہے۔ اور جب ان کو مرحبا کہتے، ثم اخذ بیدہا، پھر ان کا ہاتھ پکڑتے، فقبلہا، ان کے ہاتھ کو چومتے، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، جہاں حضور بیٹھے ہوتے اپنی نشست پر اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھاتے ساتھ۔ اور یہی معمول حضرت فاطمہ کا تھا، جب رسول اللہ تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی استقبال کے لیے، وہ رسول اللہ کو مرحبا مرحبا کہتی اور حضور کے دست مبارک کو پکڑتی، چومتی اور حضور کو اپنی نشست پر ساتھ بٹھاتی۔ کیا پیار تھا باپ اور بیٹی کا۔ کائنات ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔
یہ ہے اسلام کا ورثہ، یہ ہے اسلام نے جو آنر کیا ہے، جو ڈگنیفائی کیا ہے، جو عزت دی ہے بیٹیوں کو اور خواتین کو۔ اور اب بھی الزام یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی واقعہ ہو جائے اس کو لنک کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ۔ مغربی دنیا بھی آنکھیں کھولے کہ اگر آپ قرآن اور سنت کے مطابق جائیں اور رسول اللہ کو اسوہ حسنہ دیکھیں اور اسلام کی اسپرٹ اور روح دیکھیں تو اسلام عورتوں کو عزت عطا کرتا ہے۔ جس قسم کا واقعہ میاں والی میں ہوا، اس قسم کے واقعات جو ہے وہ مغربی دنیا میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ جرنل رول یہ ہے کہ مسلم معاشرے اور مسلم فیملیز اپنی بیٹیوں کو آنر بھی کرتے ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو اور بیٹیوں کو صرف اسکول اور کالج کی تعلیم نہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالج کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دیں تاکہ اچھے مینرز ان کے پاس آئیں، ان کا بیہیویئر اچھا ہو، شرم و حیا کی قدریں بڑھیں، ان کے اندر عفت اور پاک دامنی آئے۔ اقبال فرماتے تھے بطول باش و پرہاں شو ازیں اثر، اے مسلمان بیٹی تو سیدہ فاطمہ کی سیرت اختیار کرو اور زمانے کی نظروں سے، ہوس ناک نظروں سے چھپ جا تاکہ تیری گود میں وقت کا حسین پیدا ہو سکے۔ لیکن جو ٹک ٹاکر ہے، جو ہر وقت اپنی نمائش کرتی ہے سوشل میڈیا پر، وہ کس طرح زمانے کی نظروں سے چھپے گی؟ جس نے صرف اپنے فالورز بڑھانے ہیں، جس نے شہرت حاصل کرنی ہے، جس نے شوبز میں جانا ہے، وہ کس طرح زمانے کی ہوسناک نظروں سے چھپے گی؟ اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس کی گود میں وقت کا حسین پیدا ہو سکے؟ بیٹیوں کو بھی چاہیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو اختیار کریں، ان کو رول ماڈل بنائیں، کسی ایکٹریس کو، کسی اور کو رول ماڈل نہ بنائیں۔ بیٹیاں بنائیں رول ماڈل تو محمد عربی کی بیٹی فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو رول ماڈل بنائیں۔ بیٹیاں رول ماڈل بنائیں تو سیدنا امام حسین کی بہن سیدہ زینب کو رول ماڈل بنائیں، جنہوں نے انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ قرآن و حدیث کا ایک خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وگرنہ اس کے اوپر اور بہت سا مواد ہے، بہت سی احادیث ہے، بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک نچوڑ دے دیا ہے قرآن حکیم سے آیات پڑھ کے اور سنت نبویہ حضور کی احادیث مبارکہ پڑھ کر کہ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام بیٹیوں کو کیا عزت اور کیا مقام عطا کرتا ہے اور کس طرح ان سے محبت کا درس دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے یہ پیغام اگر سنا ہے اور آپ کو اچھا لگا ہے تو یہ ویڈیو کم از کم 3 افراد کو فارورڈ کریں جن کے گھر بیٹیاں ہیں، تاکہ اس لیکچر کو سننے کے بعد ان کے دلوں میں بیٹیوں کا پیار بڑھ جائے اور بیٹیوں سے اچھا سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور انہیں اندازہ ہو کہ بیٹی کو صرف جوان کر کے سسرال نہیں بھیجنا، بلکہ بیٹی کو جوان کر کے بھیجنا جو ہے وہ دنیا داری نہیں ہے، جنت میں حصول کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا سبب ہے، اللہ کے رسول کی سنگت اختیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کر کے اپنی دینی اور قومی اور اخلاقی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔